السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھ رہے ہوں گے جس میں ایک لڑکا کار ڈرائیو کر رہا ہے اور کلمہ شہادت بھی پڑھ رہا ہے۔ کون ہے یہ ہے پرم سنگھ، جو ایک یوٹیوبر ہے اور اس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حیران ہو گئے نا؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بھی تدبیریں، جتنی بھی سازشیں اور جتنی بھی چالاکیاں، جتنے بھی پروپیگنڈے اسلام کے خلاف اسلام کے دشمن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اسلام کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے فنٹر ہیں، وہ بہت شاطر ہیں، وہ بہت چالاک ہیں اور ان کی جو پلاننگ چل رہی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پلاننگ کو جاننے والا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں موویز بنائی جاتی ہیں، ویب سیریز بنائی جاتی ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ چند سیکنڈ کا ایک ویڈیو وائرل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، بلی آ کے امام صاحب کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ ویڈیو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسا وائرل کرتا ہے کہ غیروں کے کانوں میں بھی قرآن مجید کی آواز پڑ جاتی ہے اور پوری دنیا میں واہ واہ ہونے لگتی ہے۔ پوری دنیا میں قرآن مجید کی آواز اللہ تعالیٰ غیروں کے کانوں میں، غیروں کے چینل سے پہنچواتا ہے، اور وہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کے پروپیگنڈے، ایجنڈے، سازشیں، تدبیریں، چالاکیاں سب کی سب مٹی میں مل جاتی ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کی جو چالاکیاں ہیں، جو تدبیریں ہیں، ان کا بہترین طریقے سے جواب دینا جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب مسلم بچیوں کو پھنسایا جا رہا ہے اور ان کو غیر مسلم اپنے جال میں پھنسا کے ان کے ساتھ شادی بیاہ کر رہے ہیں نا، اس طرح کی خبریں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن وہیں دوسری طرف آپ دیکھو، بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبر اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب حال ہی میں جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ ہے پرم سنگھ کا، اور پرم سنگھ ایک یوٹیوبر ہیں، ان کے 2-3 لاکھ فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اسلامک ویڈیوز پر ری ایکشن دیا کرتے تھے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اسلامک ویڈیوز پر ری ایکشن دیتے دیتے اسلام کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے جو پڑھا اس میں نے سب سے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تو مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مجھ کو بنانے والا جو پروردگار ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اپنے اللہ سے محبت کیوں نہ کروں؟ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا، اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ اسلام ہی بالکل برحق ہے اور بالکل سچ ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے ہی میں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اب میں نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز بھی پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا اپنے گھر پر ہی رہ کر، لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں بتا سکوں کسی کو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ہے نا بالکل ویسے ہی کہانی جیسے ہم صحابہ اکرام کے واقعات پڑھا کرتے تھے، ہے نا بالکل ایسا ہی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے واقعات جو پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، آج بھی معجزے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی ایسا معجزہ جو 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا معجزہ ہے قرآن مجید، جو ہمارے گھر کی طاقوں میں رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو قرآن مجید کو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور جو قرآن مجید میں کمیاں نکالنے کی غرض سے پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید پڑھ کر بھی وہ ہدایت کیوں نہیں پا سکا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو اس نے کبھی ہدایت کی نیت سے پڑھا ہی نہیں۔ پرم سنگھ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا پھر میں یہ سوچتا تھا کہ کیسے میں لوگوں کو بتاؤں، کیسے میں کھل کر بتاؤں۔ ان کی فیملی میں آلریڈی اسلام کی بہت ساری چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، بڑوں کا سمان کرنا، آدر کرنا۔ پھر انہوں نے کھل کے لوگوں کو بتایا ہے،
اور وہ ویڈیو جو ان کی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہی کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ لوگ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے وہ لوگ سوچیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ ارے صاحب، اسلام تو زبردستی پھیلایا گیا ہے۔ ان کی گردن پہ کس نے تلوار رکھی تھی؟ کتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر اسلام کو قبول کر چکے ہیں، کتنے بڑے بڑے کرکٹرز اسلام کو قبول کر چکے ہیں، کتنے بڑے بڑے باکسر اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام بالکل سچ ہے، اسلام بالکل برحق ہے۔ ایک مرتبہ کوئی قرآن مجید پڑھ کر تو دیکھے، ایک مرتبہ کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر تو دیکھے، ایک مرتبہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو تو پڑھے۔ اصل میں دقت یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کہ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا ہے۔ اسی لیے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اسلام ہے، لیکن جب وہ اسلام کو سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے مسلمان تو کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ اور یہ بات بہت لوگ بول چکے ہیں۔ میں ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے جایا کرتا تھا، وہ غیر مسلم بھائی تھا میرا جو پیٹرول ڈالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی مسجد میں آ کے آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا یہ بات تمہارے دل میں کیوں آئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ اور مسلموں سے تھوڑا ہٹ کر ہیں۔ تو میں نے بولا ایسے کیسے ہٹ کر ہوں میں؟ تو کہنے لگا کہ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں جب بھی اس کی پیٹرول پمپ پر جایا کرتا تھا تو اس سے اس کی خیریت معلوم کر لیتا تھا، بچے کیسے ہیں یہ معلوم کر لیا کرتا تھا، اس کے درد اور دکھ کو بانٹ لیا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اور مسلمان سے آپ ہٹ کرو تھوڑا سا۔ میں اس سے محبت سے باتیں کیا کرتا تھا کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی، اصل میں اسلام تو یہی ہے جو آپ میرے اندر دیکھ رہے ہو، اور باقی جو آپ دیکھتے ہو کہ لوگ گالی بھی بک رہے ہیں، لوگ جھڑک بھی رہے ہیں، لوگ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے بہت لوگ کہتے ہوئے سنیں مل جاتے ہیں کہ یار اسلام تو کچھ اور ہے کتابوں کا، اور مسلمانوں کا اسلام دوسرا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج لوگ اسلام کو پڑھ کر اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری زندگی سے اسلام نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسلام کو فالو کرنے والے بنیں۔ پرم سنگھ نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ایک بات اور لکھی، انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ لائف کو جینا سکھاتا ہے، اور بالکل حقیقت بات ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اور قرآن مجید کو جو سنتا ہے تو پھر وہ تو قرآن مجید کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی آفس کے اندر ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب کے کچھ غیر مسلم فرینڈز یہاں آئے ہوئے تھے، تو اس وقت میں قرآن مجید کی کلاس ریکارڈ کرنے جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آج میں آپ کو ہم سب کا مالک، ہم سب کو بنانے والا جو مالک ہے ہمارا، میں اس کا کلام آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سب بیٹھ گئے کہ جی بالکل سنائیے سنائیے۔ میں ان کے سامنے پاؤ پارا پڑھتا رہا اور وہ بڑے خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے یہ سننے میں بڑا آنند آ رہا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید ہے ہی ایسی چیز کہ دشمنان اسلام جب اس کو سنتے تھے تو سارے کام چھوڑ کر سننے ہی لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے دشمن تھے، چلے تھے اسلام کو ختم کرنے، اور جب قرآن مجید کو سنا تو اسلام کے غلام بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کو سنا اور سمجھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ ایسے ہزاروں صحابہ اکرام کی فہرست ہے، ایسے ہزاروں لوگ گزرے ہیں جو اسلام کے کبھی دشمن تھے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کو اڑانا چاہتے تھے لوگ، لیکن اسلام کے غلام بن گئے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں۔ بابری مسجد کو ڈھانے والے، ابھی جو عمر جن کا نام تھا، پہلے وہ بلویر سنگھ تھے، انہوں نے بابری مسجد کو ڈھانے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا، لیکن توبہ کی اور اسلام کو قبول کیا اور 100 مسجدیں بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔
حالانکہ تقریباً 90 سے زیادہ وہ مسجدیں بنا چکے تھے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو پرم سنگھ ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور پورے انڈیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سب ایک آدم کی اولاد ہیں، اور اسلام کوئی 1400 سال سے نہیں آیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے۔ اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، پہلا انسان جو آیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم سے ہی اسلام چلا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جیسے ہمارے گھر میں ہماری فیملی ہوتی ہے، ایک بچہ بگڑ جاتا ہے اور پھر وہ گھر کے رولز کو توڑ دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتی رہی۔ کچھ اولاد نافرمان نکلی، شیطان کے بہکاوے میں آئی اور انہوں نے اپنے طریقے الگ الگ بنا لیے، لیکن اسلام جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہی ہے۔ اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہو۔ پرم سنگھ کو ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا، میں کبھی وہ حدیث پڑھتا ہوں، آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ کے ارشاد ہے کہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ آج آپ دیکھو دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچ چکا ہے، کوئی ملک ایسا باقی نہیں بچا، کوئی شہر ایسا باقی نہیں بچا جہاں اسلام نہ پہنچا ہو۔ اور دھیرے دھیرے جتنی خطرناک طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتنے ہی زبردست طریقے سے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پرم سنگھ تو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے تو رمضان کے علاوہ شاید مہینوں گزر جاتے ہیں کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو دل سے سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام اور ان کی ہمت کو سلام۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام خوب لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔